اگر کوئی مفتی پڑھے قرآن کی حلال و حرام کی آیات اس کے لیے حوالہ، کوئی تاجر پڑھے تجارت کے مضامین قرآن میں، کوئی صنعت کار پڑھے اس کے مبادیات قرآن میں، کوئی فلسفے کا طالب علم پڑھے اس کے لیے بھی بنیادیں قرآن کے اندر موجود، کوئی سیاحت کا رسیہ پڑھے، قل سیروا فی الارض، کوئی علوم حساب کو جاننے والا پڑھے قرآن کہے لتعلموا عدد السنین والحساب، کوئی علم ہندسہ سے وابستہ ہو قرآن کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، میں مختلف عناوین اختیار کرتا چلا جاؤں تو پھر بات جہاں پہ جمع ہوتی ہے کہ قرآن اپنے آپ میں بے مثال، وہ زمانہ بے مثال، وہ مکہ مدینہ کی دھرتی بے مثال، جس قلب پہ اترا وہ قلب اطہر بے مثال، جو ملائکہ لے کر آئے ان کا لانا بے مثال، جن سینوں نے محفوظ کیا وہ سینے بے مثال، جن اساتذہ نے پڑھایا وہ معلم بے مثال، جنہوں نے زانو قلم مصرح کیے وہ حافظ قرآن بے مثال، جس لبوں پہ قرآن آئے وہ قرآن بے مثال، جو آنکھیں قرآن کی زیارت کرے وہ آنکھیں بے مثال، جو دماغ محفوظ کرے وہ دماغ بے مثال، جو دل سے نگینہ بنائے وہ دل بے مثال، جس زندگی پہ قرآن آ جائے وہ زندگی با کمال، جس تہذیب پہ قرآن چھائے وہ تہذیب کامیاب، جس معاشرے میں قرآن آئے وہ معاشرہ کامیاب، جس گھر میں قرآن آئے وہ گھر کامیاب، جس زندگی کے طور ادوار عقیدے ایمان معاملات کے اندر قرآن آ جائے وہ قرآن کے ساتھ وہ ہر چیز با کمال ہے، اس لیے کہ میرے پیغمبر کا وہ صبر جو ایمان کی بنیاد بنا وہ قرآن میں، نبی کی شجاعت جو بدر میں دکھائی دی وہ بھی آیات قرآن میں، میرے پیغمبر کا علم جو علوم کی بنیاد بنا وہ بھی قرآن میں، میرے پیغمبر کا علم جو حدیبیہ میں نظر بنا وہ بھی قرآن میں، میرے پیغمبر کا تقویٰ حتی تبرتبت قدمہ، میرے پیغمبر کا یہ عکس یہ بھی قرآن میں، میرے پیغمبر کے اعمال نماز محمدی یہ بھی قرآن میں، میرے پیغمبر کے بولتے لفظ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی یہ بھی قرآن میں، میرے پیغمبر کی نصیحت جائز ناجائز کے احکام یہ بھی قرآن میں، میں کن کن حوالوں سے کہو بہرحال اس نتیجے پہ پہنچتے ہوئے اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن اپنے آپ میں وہ کمال ہے، وہ کل ہے، وہ مجموعہ ہے، جس کی صدرنگی، جس کے طرز تکلم، جس کی بلاغت، جس کی معنویت، اثر آفرینی، یہ اپنے آپ میں انسان کو اپنے سر